چیپٹر 5 شاہد کائنات۔ حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام روح کائنات اور اصل عالم ہے، اور باعتبار اصل موجودات اور باعتبار نورانیت اور نور نبوت اور روحانیت عالم کے ذرہ ذرہ میں موجود ہیں، یعنی کائنات کے ہر ذرہ میں حقیقت محمدیہ جاری و ساری ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ایک ایک ذرہ کے شاہد یعنی مشاہدہ کرنے والے یا دیکھنے والے ہیں، ہر جگہ موجود یعنی حاضر و ناظر ہیں، اور آنے واحد میں متعدد مقامات پر جلوہ افروز ہو سکتے ہیں۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی اور اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان سب لوگوں پر شہید بنا کر لائیں گے یعنی گواہ بنا کر لائیں گے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی ہر عدالت چشمدید گواہی قبول کرتی ہے، کسی واقعہ یا وقوع کے متعلق سنی سنائی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ یہاں تو کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں گواہی کی بات ہو رہی ہے۔ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں پر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نبوت سے ہر مومن اور دیندار کے اس رتبہ اور مرتبہ کو جانتے ہیں جس مرتبہ اور رتبہ کو وہ پہنچا ہوا ہے، اور اس کے ایمان کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، اس کے اس حجاب سے بھی واقف ہیں جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے گناہوں کو اور تمہارے درجات ایمان کو اور تمہارے نیک و بد اعمال اور تمہارے اخلاص و نفاق کو جانتے اور پہچانتے ہیں، حالانکہ یہ سب قلبی کیفیات ہیں جو دل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت دنیا و آخرت میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول اور واجب العمل ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، بلکہ فرمایا رسول اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال دیکھ رہے تھے؟ اگر یہ فرض بھی کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف صحابہ کرام کے ہی اعمال دیکھ رہے تھے، تو کیا صحابہ کرام تمام اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا ان کی موجودگی میں کرتے تھے؟ جو اعمال وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں یا اپنے گھروں میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوجھل ہو کر کرتے تھے، کیا وہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھ رہے تھے؟ اس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوتے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، تو اب بھی اسی طرح وہ تمام امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور ہر امتی کے عمل کے گواہ ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوتے تھے بھی دیکھ رہے تھے، تو اب بھی اسی طرح وہ تمام امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور ہر امت کے عمل کے گواہ ہیں۔ محشر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اس آیت میں مومن کا ذکر ہوا ہے، مسلمان کا نہیں۔ مسلمان اقرار باللسان کرتا ہے اور مومن تصدیق بالقلب کرتا ہے، اور کوئی بھی مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے محروم نہیں رہتا، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بال جبریل میں عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام کائنات مومن جاں باز کی ملکیت ہے، لیکن وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہے۔ بال جبریل میں اقبال فرماتے ہیں جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ لولاک۔ مفہوم اس کا یہ ہے تمام دنیا مومن کی میراث ہے
اور میرے اس خیال کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو قرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف یہ حدیث مبارکہ بھی اشارہ کرتی ہے۔ مسلم کی روایت نمبر 4159 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان علی الارض من مومن الا انا اول الناس به، روئے زمین پر کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں تمام لوگوں کی نسبت اس کے زیادہ قریب نہ ہوں، یعنی تمام لوگوں کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے زیادہ قریب ہیں۔ تفسیر در منشور جلد 5 میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بریدہ تو الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، قلت بلا یا رسول اللہ، اے بریدہ کیا میں تمام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، آپ واقعی تمام مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 2954 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 22402 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، وہ لوگ میرے بہت قریب ہیں جو متقی ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، مگر ملائکہ کی طرح پوشیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور دیدار اس خوش بخت کو حاصل ہوتا ہے جس سے حجابات بشری اٹھ جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی پارہ 22 میں بیان فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح بما جسم زندہ ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے کونوں میں، عالم غیب میں، فرشتوں کے عالم میں، عالم ارواح میں جہاں چاہیں سیر فرماتے اور تصرف فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حیت پر ہیں جس حیت و شکل میں قبل از پردہ پوشی تھے۔ وہ حیت و شکل اور صورت ویسی کی ویسی ہے، اس میں سے کچھ نہیں بدلا۔ البتہ بے شک آپ لوگوں کی آنکھوں سے چھپائے گئے ہیں جیسا کہ فرشتے چھپائے گئے ہیں، حالانکہ وہ بھی بما اجساد زندہ ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، اس سے حجابات یعنی پردے اٹھا دیتا ہے، اور وہ خوش نصیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اصلی اور حقیقی حیت و شکل و صورت میں دیکھتا ہے۔ جسد عنصری کے دیکھنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، اور یہ رؤیت جس میں مصالی کی تخصیص کی طرف دائی نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور بہت سی احادیث کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جن کو محدثین نے اپنے طریق سے ضعیف قرار دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصحیح فرمائی تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحیح لکھا۔ الحاوی للفتاوی جلد 2 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے محاصرہ کے وقت ملنے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محاصرہ میں میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اے عثمان ان لوگوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، آپ کو ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈول لٹکا دیا، اس میں پانی تھا، میں نے سیراب ہو کر پیا، یہاں تک کہ میں نے اس پانی کی ٹھنڈک اپنے سینے اور 2 کاندھوں کے درمیان محسوس کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آپ چاہیں تو آپ کی امداد کی جائے، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے ہاں آ کر افطار کریں۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں افطار کرنے کو پسند کیا، اور اسی روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ فیض الباری میں درج ہے، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ صحیح بخاری جاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی۔ اس طرح امام نبہانی کی جامعہ کرامات اولیاء میں درج ہے، شیخ ابو العاص مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں کہ میں ایک دم کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوا، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہوں، اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی حضور علیہ الصلوۃ
الصلوۃ والسلام مجھ سے اوجھل ہو جائیں اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھوں تو میں خود کو مسلمانوں میں شمار نہ کروں۔ امانت فقر اور تمام روحانی مراتب اور درجات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اجازت کے بغیر نہ کوئی کتب بن سکتا ہے، نہ گوس، نہ اطاعت ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی ولی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ میں 30 سال مرشد کی تلاش میں رہا۔ ایک دن دیدار الہی میں مستغرق آپ رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب خشمت اور باروب سوار نمودار ہوا، جس نے اپنائیت سے پکڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب کیا اور بڑے دلنشین انداز میں آگاہ کیا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو قریب تھا کہ خود کو آپ پر نثار کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ پر توجہ مرکوز کی اور فرمایا، فرزند آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر جیسے وقت تھم گیا، ہر شے ساکت ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے میں خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ عالیہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجلس سے اٹھ کر آپ سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی توجہ کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے، تو مجلس میں صرف اہل بیت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہ گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمائیں گے، لیکن بظاہر خاموش تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب نہ رہا، چنانچہ اول و آخر یکساں ہو گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین سے مشرف ہوا تو خاتون جنت سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے مجھے فرمایا، تو میرا فرزند ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم چومے اور اپنے گلے میں ان کی غلامی کا حلقہ پہنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق خدا کو خالق کائنات کی جانب بلاؤ اور انہیں تلقین و ہدایت کرو، تمہارا درجہ دن بدن بلکہ گھڑی بگھڑی ترقی پر ہوگا اور ابد الاباد تک ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم سروری اور سرمدی ہے۔ بعد ازاں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو باطنی فیض سے مالا مال کرنے کے بعد حلقت کو تلقین و ارشاد کا حکم دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضری کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو کچھ میں نے دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور اس ظاہری بدن کے ساتھ دیکھا اور مشرف ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا یہ واقعہ حیات نبوی کو ثابت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں پر گواہ ہیں اور ہر ایک کے اعمال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ گواہی ہمیشہ دیکھ کر ہی دی جاتی ہے، بن دیکھے کہیں بھی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی امت کے ہر فرد کے اعمال کی بلکہ پچھلی امتوں کے ہر فرد کی بھی گواہی دیں گے، کیونکہ اصل وجود جو حقیقتاً سمیع و بصیر یعنی سننے والا دیکھنے والا ہے، ازل سے ایک ہی ہے اور وہ ہے حقیقت محمدیہ۔